بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام ود قرآن۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کے جو دل میں جائز خواہشات ہیں ان کو قبول منظور فرمائیں، آمین۔ آج ہم بات کریں گے کہ میت کو شوہر کا چھونا اور چومنا یعنی بوسہ دینا، یا بیوی کا شوہر کی میت کو بوسہ دینا یا چھونا کیسا ہے۔ تو دیکھیں، جب شوہر یا بیوی ان دونوں میں سے کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے فوراً بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ نکاح باقی نہیں رہتا، نکاح بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو شوہر ہے وہ نامحرم ہو جاتا ہے اور شوہر کے لیے بیوی نامحرم ہو جاتی ہے، کیونکہ نکاح ہی درمیان میں نہیں ہے۔ تو نکاح جب ختم ہو گیا تو اس انسان کے ساتھ، اس شوہر کے ساتھ رشتہ بھی جو برقرار تھا وہ ختم ہو گیا، قدرتاً ختم ہو گیا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ بوسہ دینا، ان کو چھونا یعنی اس میت کو چھونا کیسا ہے۔ تو یہاں میں کلیئرلی بتاتی چلوں کہ شوہر کا چھونا اور بوسہ دینا یا اس طرح کا کوئی بھی فعل کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ صرف وہ ان کو جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتے ہیں، ان کو کاندھا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جو چھونا یا غسل وغیرہ دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن بیوی اپنے شوہر کو چھو سکتی ہے، اگر چاہے تو وہ اس کو غسل بھی دے سکتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ شوہر کی جو عدت ہے وہ نہیں ہوتی، یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ بیوی پر عدت لازم ہے، تو بیوی عدت کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اسی لیے اس کو یہ اتنا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو چھو بھی سکتی ہے اور چاہے تو غسل بھی دے سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو شوہر جو ہے اس کی عدت آپ سب جانتے ہیں نہیں ہوتی۔ جیسے ہی اگر اس کی بیوی وفات پا گئی ہے تو ان کا جو تعلق ہے، جو ان کا رشتہ ہے نکاح کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو شوہر چاہے تو بے شک اگلے دن وہ نکاح کر سکتا ہے، یعنی شوہر جو ہے وہ جب چاہے نکاح کر سکتا ہے۔ صرف عورت پر لازم ہے کہ وہ عدت کے پورے دن کرنے کے بعد نکاح کرے گی، عدت کے اندر وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہاں تک جو آپ کو بات میں سمجھانا چاہ رہی تھی وہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور کچھ اور بھی یہاں پہ ایڈ کرتی چلوں کہ کچھ فیملیز میں ابھی بھی کچھ زمانہ جاہلیت والی باتیں ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شوہر کو بھی کہا جاتا ہے اکثر کہ نہیں، تمہارا بیوی کے ساتھ تعلق جب ختم ہو گیا ہے تو تم اسے کاندھا نہیں دے سکتے، تم اسے قبر میں نہیں اتار سکتے اور تم اسے دیکھ نہیں سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے، ویسا نہیں کر سکتے۔ اور جو ان کی بیوی ہے ان کو بھی ایسا ہی کہا جاتا ہے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے کہ اب شوہر کو مت دیکھو، اب شوہر کو جو ہے اس طرح سے مت چھوؤ، تو یہ اس طرح سے مت کریں، یہ زمانہ جاہلیت والی باتیں ہیں۔ شوہر کاندھا دے سکتا ہے اور قبر میں بھی اتار سکتا ہے، اور جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے انتقال پہ اس کو چھو بھی سکتی ہے، اگر غسل دینا چاہے تو وہ غسل بھی دے سکتی ہے۔ تو یہ جو حق ہے یہ اللہ پاک نے اس کو دیا ہے، اور جو اللہ پاک نے حق دے دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں جو ان سے یہ ایسا حق چھینے۔ تو خدا را جو چیزیں، جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو انہیں ڈھونڈا کریں، انہیں پوچھ لیا کریں
کسی اچھے مفتی سے پوچھ لیا کریں، یا کوئی ایسا قریبی جو علم زیادہ رکھتا ہو اس سے پوچھ لیا کریں، تاکہ ہم جو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں، اور بالکل ہم نہیں چاہتے کہ ہم کچھ سیکھیں، ہم کچھ دین کے بارے میں سیکھیں، تو اس طرح سے مت کریں۔ کچھ وقت نکالیں اپنے لیے جس میں ہم دین کو زیادہ سے زیادہ سمجھ سکیں